حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے تقریباً یوں سمجھے کہ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یعنی 20 سال تک ان کی خلافت کا عرصہ رہا۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سے گہری رشتہ داری ہے، ان کی بہن حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو سمجھنے والے، قرآن کریم کی کتابت کرنے والے کاتب وحی صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگ بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا۔ خلفائے راشدین کا شمار 4 ہستیوں پر ہوتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کی جو خلافت ہے، اسی کو بھی اس کے اندر ضم کیا جاتا ہے، اور اس دورانیے کو جو 30 سال کا دورانیہ ہے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کو بالاتفاق سب کے سب خلافت عادلہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایسی خلافت ہے کہ جس کے اندر بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ نظام کو چلایا گیا۔ یہی وجہ ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا 10-11 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو اس وقت صحابہ کرام حضرت معاویہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سے پہلے کتنا عرصہ تک جو ہے آپس میں خانہ جنگی رہی ہے، لہذا آپ ایسا کیجئے کہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر کر دیں۔ اس لیے کہ وہ زمانہ تو ہے نہیں جیسے حضرت ابو بکر کے پاس بالاتفاق حضرت عمر کو خلیفہ بنا لیا گیا تھا، جیسے حضرت عمر کے بعد باہمی مشاورت سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا لیا گیا تھا، جیسے حضرت عثمان کے بعد مشاورت کے ذریعے سے حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا گیا تھا۔ اب اکثریت سے آپ کے وہ صحابہ کرام جو تربیت یافتہ تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، عمومی خلافت جو ہے اس وقت میں چل چکی ہے، لہذا اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہو سکتا، لہذا آپ اپنی زندگی کے اندر کسی کو نامزد کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ لوگ وہ ہیں جو کہ صحابہ کرام ہیں، لیکن کوئی بھی صحابی ہو، کسی بھی صحابی کی نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کسی بھی صحابی کی نیت پر شک کرنے سے ہمارا ایمان ضرور ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اگر صحابہ کرام کے مشورہ دینے پر انہوں نے نامزد کیا تو ہم یزید فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اس نے غلط کیا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار ہیں، ورنہ تو یہ کہا جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، گستاخی بھی کی ہے، تو کیوں نہیں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا جاتا کہ آپ کے بیٹے کی نافرمانی کا سارا ملبہ آپ کے اوپر ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے شک بنایا، لیکن اس پر کچھ صحابہ کرام متفق نہیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں اس پر اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے میں اس پر اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے میں اس پر اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے عبداللہ میں اس پر اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کہ آپ یزید کو نامزد کریں۔ لیکن صحابہ کرام اور انہوں نے اس رائے کو اس پر خاموشی اختیار کی، لہذا معاملات اس طریقے سے چلتے رہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یزید بیعت لینا چاہتا ہے سب سے، اب اس وقت میں 4 ان میں سے صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، باقی سارے موجود ہیں۔ اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ کیفیت سامنے آئی تو اس وقت میں کوفہ سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے 3 زمانوں کے اندر حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے، اس کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے دارالخلافہ بنایا کوفہ کو، اور وہاں پر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید آ گیا، اس وقت کوفیوں نے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، آپ کے والد نے اس جگہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، آپ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے. آپ نے معاملے کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے کہ کیا واقعتاً بات ایسی ہی ہے, کیا واقعتاً کوفی ایسا چاہتے ہیں, آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر حالات کا جائزہ لیں. وہاں پر جاتے تو حالات بہت اچھے تھے, لوگوں نے بہت عزت دی, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آ جائیں, حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ان لوگوں کی نیت کے اندر فتور تھا. انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, اور شہادت سے قبل حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے کہ حالات خراب ہیں, آپ نہ آئیں. لیکن یہ خط جس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے, آپ اپنے گھر والوں اور 72 ساتھیوں سمیت سفر کا آغاز کر چکے ہیں. اور آپ جب راستے میں ہیں اور کربلا کے قریب پہنچتے ہیں, دریائے فرات کے قریب پہنچتے ہیں, اس وقت میں جو دمشق ہے, اس علاقے میں جو ولی عہد تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو بڑے اچھے صحابی تھے, جلیل قدر صحابی تھے. لیکن یزید نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ یہ نرمی کریں گے, اس لیے اس نے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے نامزد کر دیا, اور عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ, یہ جو قافلہ آ رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو گھر والے آ رہے ہیں, ان کو مجبور کیا جائے اس بات پر کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. لہذا وہاں سے 40,000 کا لشکر یہ نکلتا ہے, اور یہ صرف 72 کی تعداد میں ہیں. کربلا کے میدان میں ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ یزید کی خلافت کو تسلیم کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, میں اس بات کو نہیں مان سکتا. یاد رکھیں, یزید کی زندگی میں بہت سارے ظلم ہیں, لیکن 3 ایسے سیاہ کارنامے ہیں کہ جن کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا, جن کو زبان پر لانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. ایک اس کے اندر سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بیت اللہ کی سرزمین اور بیت اللہ پر سنگ باری کروائی, اور اس کو وہاں پر آگ لگوا دی گئی, جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بدلے کے اندر ایک دمبا آنے والا تھا, وہاں پر اس کے کھر لٹکے ہوئے تھے, اس نشانی کو جلا دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس ظالم نے 3 دن کے لیے جو ہے وہ بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہے یہاں پر کر سکتے ہو. لہذا وہاں پر مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو دوڑایا گیا, صحابہ کرام کو شہید کیا گیا, اور اسی طریقے سے وہاں پر عورتوں کو عزتیں بچانی مشکل ہو گئی. اور تیسرا سیاہ کارنامہ یہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں سمیت یہاں پر شہید کروا دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صورتحال کو دیکھا تو عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, یا تو میں جس جگہ سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے مکہ مکرمہ, یا پھر یہ ہے کہ مجھے یزید کے ساتھ مذاکرات کرنے دیے جائیں, میں اپنے معاملات خود طے کر لوں گا, یا پھر تیسرا یہ ہے کوئی بھی جو قریب میں سرحد ہے وہاں پر مجھے جانے دیا جائے. لیکن عبید اللہ بن زیاد تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ تو جنگ کی ٹھان کر آیا تھا, اور اسے معلوم تھا کہ اگر یزید کے پاس یہ پہنچ گئے اور یہ معاملہ ذکر کر دیا کہ کوفیوں نے خطوط خود بھیج کر ان کو بلوایا ہے, یہ تو سارا معاملہ سامنے آ جائے گا اور ہماری اس کے اندر رسوائی ہو جائے گی. تو اس نے ایک ہی بات سامنے رکھی, یا خلافت کو تسلیم کرو حضرت, یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو, یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو عزیمت پر عمل کرنے والے تھے. وہ کیسے, بے شک وہ زندگی جو بڑی قیمتی ہے, جو انسان کو ایک بار ملا کرتی ہے, بے شک وہ موت جو انسان کو ایک ہی بار آنی ہے, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں تھوڑی بہت اگر دیکھیں تو خلافت کے لیے کسی باطل کو قبول نہیں کیا, حق گوئی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا, اور فرمایا کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. لہذا اس بات کا انکار کر دیا, اور یہی وجہ ہے کہ جب اس میدان جنگ میں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ جان چلی جائے گی. اس وقت بھی کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے, اور کہا کہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. جب کہا کہ نماز کی اجازت نہیں ہو سکتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے صلاۃ خوف کی سنت کو زندہ کیا. کہا کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے, کچھ لوگ جنگ کریں گے, جب یہ نماز پڑھ لیں گے یہ آگے چلے جائیں گے اور دوسرے آ کر نماز پڑھیں گے. اس انداز سے اس میدان کے اندر بھی نماز کو ادا کیا ہے. یہ درس اور سبق ہے اس مقدس گھرانے کا.
یہ درس اور سبق ہے کہ اللہ کا جہاں پر حکم آ جائے، وہ کاروبار کا معاملہ ہو، وہ رشتہ داریوں کے معاملات ہو، وہ اپنی خواہشات ہو، وہ رسم و رواج ہو، جہاں پر اللہ کی ذات کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، وہاں پر کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے ایک دن قبل خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے میری بہن زینب، یاد رکھو میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو نوحہ اور ماتم اس کو منع کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج تم جو ہے اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے اور مجھے شہید کر دیا جائے تو تم نوحہ مت کرنا۔ نوحہ کہا جاتا ہے کہ ایسے اشعار کو پڑھنا رو کر اور اس سارے واقعے کو ذکر کرنا، فرمایا کہ اس کو مت کرنا اس لیے کہ میرے نانا اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور خود یہ واقعہ ذکر کیا سیاستہ کی روایات کے اندر موجود ہے۔ 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی عمر پا کر یہ مقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم و چراغ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا درس اور سبق ملتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اگر ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے کل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہوں گے اور ہم ذکر کرنے والے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو لوگ یزیدیوں کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ یزیدیوں کا ذکر کرنا اچھا سمجھتے ہیں، کل کو ان کا شمار ان کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اس مقدس گھرانے سے سبق ملتا ہے کہ عظیمت پر اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس گھرانے کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔